اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ گفتگو جاری تھی سورہ فصلت کی تفسیر کے حوالے سے اور ہم نے 30 آیتوں کی تفسیر کی ہے۔ آیت نمبر 31 نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ ہم یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ہم نے آیت نمبر 30 میں کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب خدا ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت دکھائی تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو اور تمہیں بشارت ہو جنت کی۔ اور وہی فرشتے کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے یعنی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ولی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ولی ہیں، وفی الآخرہ اور آخرت میں ولی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا اس میں جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہاری جان چاہے گی، وَلَكُمْ جو تمہارا جسم چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ٹھیک، یہاں ولی سے مراد ناصر اور محب ہے۔ ناصر اور محب ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی ولایت کے تحت ہیں اور خدا کی جانب سے مامور ہیں، خدا کی جانب سے مامور ہیں کہ آپ کے ناصر بنیں، آپ کے محب بنیں۔ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے استقامت دکھائی، جنہوں نے رب خداوند عالم کو ہی مانا، شرک ربوبیت سے پاک رہے، توحید میں کامل ہوئے، بس دنیا میں آپ کے محب و ناصر ہیں، یہ کہیں گے فرشتے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ناصر اور محب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ فی الدنیا والآخرہ۔ بس فرشتے دائمی طور پہ مراد فی الدنیا والآخرہ سے مراد ہے کہ دائمی طور پہ محب اور ناصر ہوں گے موحدین کے، توحید پرستوں کے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس جو تمہارا بدن چاہے گا وہ جنت میں تمہیں حاصل ہوگا، مراد یہ ہے جو تمہاری روح چاہے گی وہ تمہیں جنت میں حاصل ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم سب الہی نعمتوں میں غرق ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، جو چاہو گے وہ تمہیں حاصل ہوگا، جو چاہو گے وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ بس اگر جنت میں تم سب چاہو گے کہ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ تو تسبیح اور تقدیس سے تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے آسان ہوگا، اللہ تک پہنچنا، اللہ کے مزید نزدیک ہونا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر تم چاہو گے کہ جسمانی لذتیں تم حاصل کرو تو وہ بھی تمہیں آسانی سے حاصل ہوں گی، کوئی زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی، بس سب کچھ تمہیں چاہت کے اعتبار سے ملے گا، جو تم چاہو گے اس کے اعتبار سے ملے گا۔ ٹھیک، بس نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے موحدین سے کہیں گے کہ ہم تمہارے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں، محب اور ناصر ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہاری روح ہیں اور تمہارا جسم چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، نہیں تم غرق ہوگے خدا کی نعمتوں میں، خدا کی نعمتوں میں تم غرق ہو جاؤ گے۔ نزلاً من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی غفور و رحیم کی جانب سے، یہ ابھی مہمانی ہوگی، یہ جو خدا بتا رہا ہے یہ ابھی مہمانی ہوگی، مزید بھی ہوگا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ بھی ہے، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ۔ نزل سے مراد ہے کہ مومنین جنتی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے، یہاں یہ مراد ہے۔ نزل وہ تازہ چیز جو مہمان کے لیے لائی جاتی، تازہ چیز، میزبان مہمان کے لیے جلدی سے پہلے جو چیز لاتا ہے، یا شربت لاتا ہے، بعض علاقوں میں شربت کی عادت ہے کہ فوراً شربت لایا جاتا ہے، یا بعض علاقوں میں عادت ہے کہ فوراً جو ہے تازہ پھل لایا جاتا ہے، تازہ پھل لایا جاتا ہے۔ بس مختصر سی جو مہمان کی خاطر و تواضع شروع میں کی جاتی ہے اسے نزل کہا جاتا ہے، اسے نزل کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد وہ دسترخوان بچھتا ہے اور اس میں اور بہت کچھ ملتا ہے اس کے لیے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ پہلی یعنی جو نعمتوں میں تم سب غرق ہوگے، جو تم چاہو گے وہ ملے گا، یہ صرف شروعات ہوگی. یہ ابھی نزل ہے. یہ مہمان تمہاری جو مہمان نوازی، تم جو مہمان بن کے آؤ گے، خدا تمہارا میزبان بنے گا، یہ پہلا حصہ ہوگا، ابھی شروعاتی حصہ ہوگا. ابھی تو مہمانی شروع ہوئی ہے تمہاری. ٹھیک. بس جنت میں ہر ایک کی آرزو کا پورا ہونا، چاہت کا پورا ہونا اس کی معرفت کے اعتبار سے ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا کہ ہر ایک کی آرزو اور چاہت جو پوری ہوگی وہ اس کی معرفت کے اعتبار سے ہوگی. جتنی ہمارے پاس معرفت ہوگی وہی جنت اور وہی مرتبہ اور مقام اور وہی نعمتیں ہمیں اس اعتبار سے ملیں گی. بس نزل مہمان کی جو شروع میں پذیرائی کی جائے. بس کہیں فوراً شربت لایا جاتا ہے، کہیں فوراً جوس لایا جاتا ہے، کہیں فوراً فروٹ لایا جاتا ہے. بس جو فوراً شروع میں جو خاطر و تواضع کی جاتی ہے تھوڑی سی اوائل میں، وہ اسے نزل کہا جاتا ہے. مزید بھی ہے، ولدینا مزیدن بھی خدا کہہ رہا ہے. بس فرشتے جنتی انسان کے پاس آئیں گے تاکہ الہی نعمتیں اس تک پہنچائیں. بس خداوند عالم رب العالمین ہے. انسان، یہ جہاں، فرشتے، شیاطین، یہ تمام خدا کی مخلوق ہیں، خداوند عالم کے عبد ہیں. عبد کی دو قسمیں، عبد اجباری، عبد اختیاری. ابھی ہمیں عبد تشریعی، اب بھی ہماری بات عبد اجباری یا عبد تکوینی کے حوالے سے ہو رہی ہے. خداوند عالم رب العالمین ہے. بس وہ ولی العالمین ہے. وہی ولی ہے. بس مومنین کے لیے خدا کا رب اور ولی ہونا لطف، رحمت، وعدہ وفا کے ہمراہ ہے. خدا مومنین کا ولی کیسے ہے؟ لطف کے ساتھ. خدا رحمت نازل کرتا ہے، لطیف ہے، وعدہ وفا کرتا ہے خداوند عالم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خداوند عالم ہی ولی ہے سب کا، صرف مومنین کا نہیں، کفار کا بھی ولی. اب آپ کے ہاں سوال اٹھے گا کہ یہ جو قرآن نے کہا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے ولی طاغوت ہیں. یہ اولیاء مستقل نہیں ہے. یہ اولیاء ان کے مستقل ولی خدا ہے. دو ولی نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو ولی ہیں یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں. بس طاغوت کا کفار اور مشرکین پر ولی ہونا، یہ نظام تشریع میں ممکن ہے یہ گناہ ہو کہ شیطان جو ہے انسان پہ ولی ہو جائے اور اسے بہکائے، اسے گمراہ کرے. یہ شرعی اعتبار سے گناہ ہے کہ شیطان انسان کو بہکائے. لیکن تکوینی نظام میں یہ شیطان بھی خدا کا عبد ہے. یعنی عبد تکوینی کہہ رہے ہیں، عبد اجباری، نہ کہ عبد تشریعی مراد لیں آپ. اذن تکوینی ایک خدا ہے کہ خدا نے اختیار دیا انسان کو کہ اگر تو مومن بنے گا، مخلص بنے گا، تو شیطان کے ولایت کے تحت نہیں آئے گا. لیکن اگر تو خدا کی ولایت سے نکل گیا تو شیطان کی ولایت کے تحت آ جائے گا. شیطان تم پہ غلبہ حاصل کرے گا، شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، شیطان تمہیں معصیت کی طرف لے جائے گا. ٹھیک. جیسے شکاری کتا ہے کہ شکاری کی جانب سے شکار کی طرف جاتا ہے اور شکار کو لے آتا ہے. بس وہ شکار کو جو لے آتا ہے تو وہ خود ولی نہیں ہے کہ وہ جو شکاری کے مقابلے میں ہو. نہیں، وہ تو شکاری کی جانب سے بنا ہے، اس کو ذمہ داری ملی ہے کہ وہ شکار کو لے آتا ہے. بس قرآن کریم کہتا ہے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بے شک ہم نے قرار دیا شیاطین کو ولی ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. بس یہاں ولی سے مراد یہ نہیں کہ وہ خدا کے مقابلے میں ولی، بلکہ غلبہ پانے والا. جو ہی وہ خدا کی ولایت سے نکلے تو ان پہ غلبہ کون پائے گا؟ لیکن یہ غلبہ شیطان تو پا لیا، لیکن خدا کی قدرت سے، خدا کی ولایت سے یہ کبھی بھی نکلیں گے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. خدا کی قدرت سے کبھی نکل نہیں پائیں گے. ٹھیک. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین وحی کرتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو. بس خداوند عالم نے ان شیاطین کو اذن اور اجازت دی ہے
کہ تم انسان پہ غلبہ تبھی حاصل کر سکتے ہو جب انسان مغالطوں کی راہ پہ چلے، غلط راہ پہ چلے، غلط راہ پر چلے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تب خدا نے کہا کہ شیاطین کو کہ تب آپ ان کے سرپرست بن سکتے ہو، تب تم سب سرپرست بن سکتے ہو ان پر جب وہ بندہ، میرا بندہ میری ولایت سے نکل جائے، میری نافرمانی شروع کر دے، میری نافرمانی شروع کر دے۔ ٹھیک، بس یہ بندے نے اختیار کے ساتھ خدا کی نافرمانی کی، اختیار کے ساتھ، خدا کی طرف سے اختیار تھا کہ تم ہدایت کی راہ پر آؤ یا نافرمانی کی راہ پر آؤ۔ بس وہ نافرمانی کی راہ پر چلا، بس شیطان نے اس پہ غلبہ حاصل کیا، شیطان نے اس پہ غلبہ حاصل کیا۔ لیکن خالص بندوں پر کبھی بھی شیطان غلبہ نہیں پا سکتا، بس وہاں شیطان کو کوئی ولایت حاصل نہیں۔ یہ جو ولایت حاصل ہے یہ اذن الہی سے، اذن الہی سے، اذن الہی سے ہی نہیں کیا، خداوند عالم نے کہا، خدا کہتا ہے کہ جو بندہ میری ولایت سے، اپنے اختیار سے نکل جائے وہ تیرے قبضے میں آ سکتا ہے، وہ تیرے قبضے میں آ جائے گا، لیکن میرے خالص بندوں پر کبھی بھی غلبہ تو نہیں پا سکے گا۔ بس یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ وسوسہ لیتے ہیں جو راہ خدا سے نکل جائیں، جو راہ خدا سے نکل جائیں۔ آیت نمبر 33 ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو توحید کی جانب دعوت دے، یعنی سب سے بہتر بات اس کی ہے جو توحید کی طرف دعوت دے، جو توحیدانہ بات کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، جس کے عمل میں بھی توحید ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جس کے اخلاق اور دل میں بھی توحید ہو اور وہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی جس کے اخلاق میں بھی توحید ہو، جس کے دل میں بھی توحید ہو۔ اس خداوند عالم نے ارشاد فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں، وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، تم خوشخبری دو ان بندوں کو جو تیری صحیح بات کو سنتے ہیں، صحیح باتوں کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو پیروی کرتے ہیں احسن بات کی۔ احسن بات کون سی؟ وہ بات جس میں توحید ہو، وہ بات جس میں توحید ہو۔ بس احسن الاقوال کی قرآن نے کہا پیروی کرو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، قرآن کریم احسن بات ہے، قرآن ہمیشہ توحید کی دعوت دیتا ہے، تبھی احسن ہے، احسن الکلام ہے۔ بس تم پیروی کرو اس قرآن کی جو احسن ہے، ہر جگہ پہ توحید ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ہی اصول ہے، وہ توحید ہے۔ جن کی تحقیق زیادہ ہو، جن کا علم زیادہ ہو، جن کے پاس بیان کرنے کی قدرت زیادہ ہو، جو احسن طور پر علمی معاملات کو حل کرتے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرو، قرآن کہہ رہا ہے، ان سے تعلیم حاصل کرو، ان سے سیکھو۔ احسن القول افراد سے سیکھو جن کا قول احسن ہے۔ احسن القول کون ہے؟ جن کے ہر بات میں توحید ہے۔ احسن القول جو توحید کی طرف بلاتے ہیں وہ احسن القول ہے، خدا کی طرف بلاتے ہیں، کہ قرآن نے اس آیت نمبر 33 نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف دعوت دے، جس کی بات ہی توحیدانہ ہو۔ بس یہ قول، فعل، اخلاق، دل میں عقیدہ، سب ان کا توحیدانہ ہے۔ بس قولاً بھی وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، فعلاً بھی وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف بلاتے ہیں، ان کا اخلاق بھی توحید کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کا قول بھی توحیدانہ ہے، اس کا عمل بھی توحیدانہ ہے، یعنی عمل بھی توحیدانہ ہی نہیں، ریاکاری نہیں کرتا، عملی، قولی، اخلاقی، اعتقادی طور پہ موحد ہیں۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ میں قلبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے بھی موحد ہوں، کہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل ھذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، ہمیشہ میں توحید کی جانب بلاؤں گا، خدا واحد کی طرف بلاؤں گا، علی بصیرت، بصیرت کی بنا پر بلاؤں گا، انا، میں بھی بابصیرت ہوں اور توحید کی طرف بلاؤں گا، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی توحید کی طرف بلائیں گے۔ بس خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا
کہ احسن القول کی طرف، احسن القول تمہارا ہو، تم توحید کی طرف بلاؤ. بس فرما بردار، یہ فرما بردار یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اور قلبی لحاظ سے بھی وہ موحد ہوں، عقیدتی لحاظ سے بھی موحد ہوں، وہ فرما بردار ہے، وہ مسلمان ہے. وہ یہاں وقال اننی من المسلمین، یہ مراد یہ ہے کہ جس کے پاس ظاہری قوت بھی ہے، جس کے پاس معنوی قوت بھی ہے. کہ قرآن نے کہا ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو خدا تمہیں دیتا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ اس قوت سے مراد بدنی قوت ہے یا اس قوت سے مراد قلبی قوت ہے؟ بدنی قوت یعنی رکوع کرنا، سجدے کرنا، قیام کرنا، نماز پڑھنا. امام نے فرمایا قال فیہما جمیعا، دونوں مراد ہیں، سب قوتیں مراد ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. کہ قرآن نے کہا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوت، تم تیار رہو، آمادگی کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے قوت کی، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت فاتحانہ طور پہ جب مکے میں داخل ہوئے، ابو سفیان نے کہا کہ لیت شعری بأی شیء غلبتنی، کس چیز نے آپ کو غلبہ دیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت پہلا ہی توحیدانہ جملہ کہا باللہ غلبتک، خدا نے مجھے غلبہ دیا ہے، خداوند عالم نے مجھے غلبہ دیا ہے. ٹھیک، کیوں محمد اور آل محمد احسن القول ہیں؟ ان کا قول کیوں سب سے اعلیٰ ہے؟ ان کا قول کیوں سب سے بہتر ہے؟ احسن القول کیوں ہے؟ یہ واضح کرے گی زیارت جامعہ کبیرہ. کہ زیارت جامعہ کبیرہ ہم جب پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حضرات مطیعین للہ ہیں، مخلصین فی توحید اللہ ہیں، مکمل خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، خدا سے محبت رکھنے والے ہیں. وَالتَّامِينَ فِي محبت اللہ، یہ جملے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ کے. تام اے محمد اور آل محمد، تم کامل ہو خدا کی محبت میں، تام ہو، کامل، مکمل. والمخلصین فی توحید اللہ، توحید خدا میں مخلصین ہیں. المطیعون للہ، خدا کے مطیع ہیں، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہیں. الہی قلعے لا الہ الا اللہ میں ہیں. بس جب یہ الہی قلعے میں ہیں تو یہ خود ہمارے لیے قلعے ہیں، کہف الورا ہیں، مخلوق کے قلعے ہیں. تبھی ان کا قول احسن القول ہے، تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول احسن القول. یہ قرآن کریم نے کہا کہ رسول خدا احسن القول کی طرف بلاتا ہے، تبھی رسول خدا خود احسن القول ہے. بہترین بات کون سی ہے کہ سورہ یوسف نے کہا قل، اے رسول خدا کہہ دو میرا راستہ یہ ہے کہ میں بلاتا ہوں توحید کی جانب. بس آیت نمبر 33 میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر بات اس کی ہے جو توحیدانہ کرے اور اسی کی پیروی کرے، جس کا عمل بھی توحیدانہ ہو، جس کا عقیدہ بھی توحیدانہ ہو، جس کا اخلاق بھی کیا ہو، توحیدانہ ہو. خداوند عالم یہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا قول، ہمارا عمل، ہمارا قلب اور ہمارا اخلاق سب توحیدانہ ہو جائے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.